جے مسیح کی پیارے دوستو، آپ سب کو خداوند میں آپ سب کو سلام۔ آپ کو بھی سلام۔ جیسا کہ میرا پہلے ٹاپک تھا غیر زبان پر، آج میرا ٹاپک ہے خداوند یسوع مسیح جب آئے وہ کس لیے آئے، نجات، شفا یا معجزے دینے۔ تو ہم آج ایک بائبل مقدس میں سے آیت، انجیلوں میں سے ایک آیت لیں گے جس کا مرکز کی انجیل اس کا 8واں باب سے لے کر اس کی 12ویں آیت تک، اور یرشلم اور دنیا سے لے کر اور یردان کے پار اس اور صدا اور صدا کے آس پاس سے ایک بڑی بھیڑ یہ سن کر کہ وہ کیسے بڑے کام کرتا ہے اس کے پاس آئی۔ پس اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بھیڑ کی وجہ سے ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دبا نہ ڈالے، کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو اچھا کیا تھا۔ چنانچہ جتنے لوگ سخت بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گر پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھی اس کے آگے گر پڑتی اور پکار کر کہتی تھی کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور وہ ان کو بڑی تاکید کرتا تھا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کو باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ جیسا کہ اس بائبل مقدس میں سے آیت جو میں نے پڑھی ہے تو اس کا یہ مطلب یہ کہ ہم اس میں سے ایک مطلب لیتے ہیں کہ جیسے وہ بڑے کام کرتا تھا، کہ خداوند یسوع مسیح اتنے بڑے کام کرتا تھا کہ جس کے پیچھے اتنی سی بڑی بھیڑ ان کے پیچھے یہ سن کر کہ ان سے کہ صدوم سے آس پاس سے ایک بڑی بھیڑ یہ سن کر ان کے پیچھے ہو لی، تو ان کے پیچھے کیسے بڑے کام کرتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ تو وہ یہ اس چیز کے پیچھے نہیں گئے کہ وہ صرف یہ چیز دیکھ کے گئے کہ شفا اور معجزے کے پیچھے گئے، تعلیم کے پیچھے نہیں گئے وہ۔ اور دوسری ہم آیت میں سے دیکھتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک چھوٹی کشتی تیار کی جائے۔ جیسے انہوں نے چھوٹی کشتی تیار کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے اس لیے چھوٹی کشتی تیار کی انہوں نے تاکہ جو لوگ شفا اور معجزے کے لیے آئے تھے تاکہ ان کو دبا نہ ڈالے، ان کو تاکہ ان خداوند یسوع مسیح کو کوئی نقصان نہ ہو اس سے۔ تو آگے کی ہم لوگ لیتے ہیں کہ لوگ سخت بیماریوں کے گرفتار تھے، اس پر گر پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں، کہ اتنے لوگ وہاں پر بیمار تھے، لنگڑے تھے، لولے تھے، اندھے تھے، وہ صرف ایک ہی چیز کو دیکھنا چاہتے تھے، تعلیم۔ وہ تعلیم دے رہے تھے وہاں کھڑے ہو کر، تعلیم دیتے ہوئے تعلیم دے رہے تھے، لیکن لوگ کیا کر رہے تھے، اسے چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس چیز سے تھوڑا پیچھے ہٹ رہے تھے کہ کہیں مجھے دبا نہ ڈالے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو لوگ شفا کے پیچھے اور معجزے کے پیچھے جا رہے تھے، تعلیم کے پیچھے نہیں جا رہے تھے۔ آگے ہم جیسے دیکھتے ہیں، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھی اس کے آگے گر پڑتی اور پکار کر کہتی تھی کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور اس میں ہم ایک آیت میں یہ لیتے ہیں کہ ان انسانوں میں سے کوئی شاگردوں میں سے انسانوں میں سے کسی نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے، کسی نے نہیں پہچانا یہ کون ہے۔ اس میں سے صرف ایک ہی بندے نے پہچانا اور ایک ہی چیز نے پہچانا کہ یہ کون ہے، وہ ہے بدبوئیں۔ جنہوں نے پہچانا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، صرف انہوں نے پہچانا اور کسی نے نہیں پہچانا، کیونکہ وہ معجزے اور شفا تو دکھا رہا تھا لیکن تعلیم بھی ساتھ ساتھ وہ اپنی سناتا تھا، لیکن ان کی تعلیم کوئی نہیں سنتا تھا، صرف شفا اور معجزے کے پیچھے بھاگتے تھے۔ اور ان کو بڑی تنقید بھی کی، انہوں نے بدبوؤں کو تنقید بھی کی کہ مجھے ظاہر مت کرنا کسی کے سامنے۔ وہ اس لیے کہ اگر وہ ظاہر ہو جاتے کہ لوگ یہ خدا کا بیٹا، یہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے یہ، تو لوگ یہ جسمانی صورت میں خدا کا بیٹا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح خدا ہے ہمارا، لیکن اگر جسمانی طور پر دیکھا جائے تو وہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو جیسے کہ ہم اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ میں نے جیسے کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو شفا اور معجزے کے بارے میں، تو لوگ وہاں تعلیم کے بارے میں کم اور معجزے اور شفا کے بارے میں زیادہ سوچتے تھے۔ اتنی بڑی بھیڑ جمع ہو جایا کرتی تھی کہ وہاں خداوند یسوع مسیح تھوڑا پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے تاکہ مجھے دبا نہ ڈالے، کہیں مجھے چوٹ نہ لگ جائے، تاکہ میری تعلیم کو کوئی رد نہ کرے، تاکہ میری تعلیم کو سکون سے سنے وہ لوگ۔ خداوند یسوع مسیح جب آئے وہ نجات دینے کے لیے آئے تھے، نجات تعلیم، جب اس کی تعلیم لوگ سنتے اور دل سے قبول کرتے تو نجات، معجزہ اور شفا تو ان کے ذات کے اندر خود تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے اندر معجزے اور شفا تو ان کے اندر تھا۔ اگر لوگ وہ سن لیتے تو آج معجزے اور شفا جو لوگ دکھا رہے ہیں، تو اگر ہم تعلیم کے اتنے پکے ہو جائیں تو معجزے اور شفا تو ہمارے اندر ہے، یسوع مسیح کی ذات کے اندر ہے وہ پورا۔ تو میں یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیو دیکھتا ہوں کہ لوگ معجزے دکھا رہے ہوتے ہیں، شفا دکھا رہے ہوتے ہیں،
کہ مردہ کو بھی زندہ کر رہے ہوتے ہیں، کہ لوگ بہت سی چیزیں دکھاتے ہیں کہ کسی کے لنگڑے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو کیا کرتے ہیں، لیکن میں نے ان کو کبھی بائبل کھول کے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آیت پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سی ویڈیو دیکھی ہیں، اگر آپ مجھ سے پروف بھی مانگی تو میں آپ کو پروف بھی دے دوں گا اس چیز کا، کہ بہت سی ویڈیو میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ جو پاسٹر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر کلام ہے، ہم آیت کوئی سی بھی پڑھ لیں گے، لیکن وہاں جو عوام بیٹھی ہوتی ہے ان میں سے صرف 2% ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کو بائبل کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، باقی سب چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، وہ ہاں میں ہاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، اس لیے کیونکہ ان کو بیچاروں نے کبھی بائبل کھول کے نہیں دیکھی ہوتی ہے۔ جو ہمارے پاسٹرز ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، جیسے کہ موعظ و شفا میں گائیڈ کرتے ہیں زیادہ، ہمارے جو تعلیم ہے وہ ہمیں اس چیز میں گائیڈ نہیں کرتے، ہمارے تعلیم کے بارے میں ہمیں نہیں بتاتے کہ ہماری تعلیم کیا ہے، ہماری نجات کس میں ہے، ہماری شفا کس میں ہے، ہمارا معجزہ کس میں ہے۔ ہمارا معجزہ اور شفا تو صرف کلام کے اندر ہے، ہمارا معجزہ اور شفا تو صرف یسوع مسیح کے اندر ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کی پوری ذات کے اندر شفا اور معجزہ تو اسی کی ذات میں ہے، اور کوئی ہمیں معجزہ اور شفا نہیں دکھا سکتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میرے نام سے بتیرے لوگ آئیں گے، معجزے اور شفا دکھائیں گے، کیونکہ وہ آج دکھ رہا ہے ہمیں بہت سے لوگ شیطان کے روپ میں، مطلب انسان کے روپ میں شیطان دکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے دکھ رہے ہیں جو معجزے اور شفا دکھا رہے ہیں، مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، وہ لنگڑے کو بھی چلا دیتے ہیں، وہ سوئے ہوئے کو جگا دیتے ہیں، وہ مطلب کہ مردہ وہ زندہ کر دیتے ہیں ان لوگوں کو، وہ جیسے کہ کوئی بخار ہے اس کا بخار صحیح کر دیتے ہیں، کوئی نابینا ہے تو اس کی آنکھیں دے دیتے ہیں وہ، تو مطلب کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی وہ تعلیم ہے، آج بھی وہ چیز ہے، یہاں آج بھی پاکستان کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر وہ چیز ہے جو پہلے کے دور میں ہوا کرتی تھی، تعلیم پیچھے کم، معجزے اور شفا کے پیچھے زیادہ، اور ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہم وہ جو فقہ فریسیوں کہتے تھے کہ ہم وہ جو دل میں سوچا کرتے تھے یہ کون ہوتا ہے خدا، مطلب گناہ معاف کرنے والا، تو مطلب یہ کون ہوتا ہے معجزے اور شفا دکھانے والا، یہ کون ہوتا ہے خدا کا بیٹا، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہنے والا۔ تو اس میں آپ کو میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہم بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں، ہم مقدس قوم میں سے ہیں، اگر ہم یہی سوال اگر ہم پاسٹروں سے کرتے ہیں یا ہم اسی کلام میں سے کرتے ہیں تو ہم کلام میں سے تو ویسے کوئی ہم سوال نہیں کر سکتے، جو کلام میں لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے، سر اس کلام کو ہم ذرا سا بھی نہیں چھیڑ سکتے، اس لیے کیونکہ جو لکھا ہے اس کلام میں سچ لکھا ہے، اگر ہمیں اس کلام میں جس سے ہم سیکھتے ہیں، جس سے ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم اسے پڑھیں اور سمجھیں، سوال بھی اسی کے اندر ہے، جواب بھی اسی کے اندر ہے، ہمیں کسی پاسٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیں اس طریقے سے گائیڈ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں نہیں بتاتے، وہ اس لیے نہیں بتاتے کہ ان کی بہت سی چیزوں میں کمی آ جاتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو اس لیے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، ہم بغیر دیکھے ایمان لے کے آئے ہیں، تو ہم بغیر دیکھے ایمان، مقدس قوم میں سے ٹھہرائے گئے ہیں ہم مقدس قوم ہیں، تو ہم لوگ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے معجزے اور شفا دیتے تھے، لوگ انہی کے صرف معجزے اور شفا کے پیچھے بھاگتے تھے، وہاں پہ جب لوگ جو ایک اور چیز کو نوٹ کیا کرتے تھے، وہ ایک چیز یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ تو ہمیں یہ چیز کر کے دکھا تو ہم ایمان لے کر آئیں گے، تو ہمیں یہ چیز کر کے دکھا تو ہم ایمان لے کر آئیں گے، تو آسمان سے بارش برسا کے دکھا تب ہم ایمان لے کے آئیں گے، مطلب کہ ان کو یہ چیزیں کرنے کو مجبور کرتے، وہ کہتے تھے یہ کر کے دکھاؤ تو ایمان لے کے، مطلب دیکھ کے ایمان لانا وہ ایمان نہیں کہلاتا، اس لیے ہم مقدس قوم ہیں، ہم معجزے اور شفا کے پیچھے نہ بھاگیں تو اچھا ہے۔ ہمارے پاس جب کلام ہے تو ہم کلام کو پڑھیں گے اور کلام کو سنیں گے اور اس کو دل میں بٹھائیں گے تو ہمارے اندر معجزے اور شفا تو خود ہی اندر آ جائے گا، کیونکہ معجزے اور شفا تو خداوند یسوع مسیح کے اندر ہے۔ جب ہم نے کلام پڑھ لیا تو سمجھ لو کہ ہمارے اندر معجزے اور شفا بھی آ گئی۔ آمین آمین آمین۔ جے مسیح۔